السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 28، سبق نمبر 17، نیل۔ اس کو ہم نیل پڑھیں گے۔ نیل نیل کا پودا کچھ بہت اونچا نہیں ہوتا۔ نیل کا پودا کچھ بہت اونچا نہیں ہوتا، تخمیناً 2 گز کے قریب بلند ہوتا ہے۔ تخمیناً 2 گز کے قریب بلند ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کی شکل کچھ بیضوی سی ہوتی ہے۔ اس کے پتوں کی شکل کچھ بیضوی سی ہوتی ہے، کچھ بیضوی سی ہوتی ہے۔ پتوں کے جوڑے شاخ کی دونوں طرف نکلتے ہیں۔ پتوں کے جوڑے شاخ کی دونوں طرف نکلتے ہیں۔ جب پودے میں کلیاں پھوٹنے کا وقت آ جاتا ہے، جب پودے میں کلیاں پھوٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کاٹ لیتے ہیں اور گٹھے گٹھے باندھ کر ایک بڑے حوض کے اندر ڈال دیتے ہیں جو خاص اسی غرض کے لیے چونے گچ سے تعمیر کیا جاتا ہے، جو خاص اسی غرض کے لیے چونے گچ سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ وہ گٹھے اتنی مقدار سے ڈالے جاتے ہیں کہ 3/4 حوض بھر جائے۔ نیل کے گٹھے جو حوض کے اندر ڈالے جاتے ہیں ان کے اوپر لمبی لمبی بھاری کڑیاں وغیرہ لادی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کے بھاری بوجھ سے دبے رہیں اور جب حوض میں پانی چھوڑا جائے تو اس کی سطح پر تیرنے نہ لگیں۔ پھر حوض کو پانی سے اس قدر بھرتے ہیں کہ وہ پودے جو کڑیوں کے نیچے دبائے گئے ہیں بالکل پانی میں غرق ہو جائیں۔ جب پودوں کو بھیگے ہوئے چند روز ہو جاتے ہیں تو اس پانی کی رنگت میں زردی جھلنے لگتی ہے۔ اس وقت موری کی ڈاٹ جو حوض کی تہہ میں ہوتی ہے کھول دی جاتی ہے۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ کھول دی جاتی ہے اور تمام پانی حوض میں چلا جاتا ہے جو پہلے حوض کی بنسبت نشیب میں بنا ہوتا ہے۔ اب اس زردی مائل پانی کو جو نیچے کے حوض میں آ گیا ہے لمبی، کیا پڑھیں گے اس کو؟ لمبی لکڑیوں اور بانسوں کے ذریعے سے بلونا شروع کرتے ہیں۔
لکڑیوں اور بانسوں کے ذریعے سے بلونا شروع کرتے ہیں۔ اس ترکیب سے باہر کی ہوا پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس ترکیب سے باہر کی ہوا پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور زرد رنگ کے ذروں کو جو پانی کے اندر گھلے ہوئے ہیں نیلا بنا دیتی ہے، اور زرد رنگ کے ذروں کو جو پانی کے اندر گھلے ہوئے ہیں نیلا بنا دیتی ہے۔ جب پانی خوب نیلا ہو جاتا ہے جب پانی خوب نیلا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نیل کے ذرے تہ نشین ہو جائیں۔ پھر اوپر کا صاف پانی ایک موری کی راہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور نیلی گاد باقی رہ جاتی ہے جس کو جوش دے کر پانی سکھا لیتے ہیں۔ اب نیل کی ٹکیاں دبا دبا کر بنائی جاتی اور بہت حفاظت کے ساتھ وزن کر کے لکڑی کے صندوقوں میں بند کی جاتی ہیں اور جہاں ان کی گاہکی ہوتی ہے وہاں سربند صندوق روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ نیل رنگنے کا کام آتا ہے رنگنے کے کام آتا ہے۔ اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کبھی کبھی 200-250 روپے، کبھی کبھی 200-250 روپے من کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ 200-250 روپے من کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ جس سال نیل گراں بکتا ہے نیل کے کارخانے والوں کو بڑی منفعت حاصل ہوتی ہے، مگر جب ارزاں ہو جاتا ہے یا پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو خسارہ بھی بہت ہوتا ہے۔ مگر جب ارزاں ہو جاتا ہے یا پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو خسارہ بھی بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کارخانہ پٹ ہو جاتا ہے۔ نیل خاص کر ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ بنگالے میں اس کی بہت کاشت ہوتی ہے اور وہاں نیل بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ اب کسی قدر ملک امریکہ کے گرم حصوں میں بھی بویا جانے لگا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ تخمیناً کے معنی ہے تقریباً، کیا معنی ہے؟ تقریباً۔ تخمیناً کے معنی تقریباً۔ بیضہ انڈا، بیضہ کیا معنی ہے؟ انڈا۔ بیضوی انڈے جیسا، بیضوی کے معنی ہے انڈا جیسا۔ سطح اوپر کا حصہ۔ عرق پسینہ تیل، عرق کیا معنی ہے؟ پسینہ تیل۔ حوض گڈھا، حوض کے معنی ہے گڈھا۔ نشیب گہرا، ذریعہ
وسیلہ، ذریعہ کے معنی ہے وسیلہ۔ ذرہ ریزہ، ذرہ کیا معنی ہے ریزہ۔ تہنشین، تہنشین نیچا، تہنشین نیچا بیٹھا ہوا۔ سربند ڈھکنے دار، سربند کیا معنی ہے ڈھکنے دار۔ ارزاں سستا، ارزاں کیا معنی ہے سستا۔ خسارہ گھاٹا نقصان، خسارہ کیا معنی ہے گھاٹا نقصان۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو بات آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔